الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان گرامی قدر چونکہ رمضان دے ماہ مبارک دے بڑے تاریخی اور روحانی اور بلند درجات مراتب نے اور اس پاک مہینے نال بہت خوبصورت اور بہت حسین روحانی واقعات جڑے نے تو اس ماہ مبارک دی مناسبت نال مختلف چیزاں دا احاطہ کرنا ہوتا ہے کہ سب چیزاں دے بارے آپ حضرات تک چیز پہنچ جائے کہ ایسا ہے
اس مہینے دے اندر جڑا ہن دن نے کل گزر گئے گزشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی بیوی آپ دی زوجہ محترمہ ساری کائنات یا مومنہ دی ماں خدیجۃ الکبریٰ آپ دا اس ماہ مبارک دے اندر وصال ہوئے. تو چونکہ نسل رسول حضرت خدیجہ پاک تو چلی ہے اور رسول اللہ سرکار انہاں دا پیار اور محبت خود بیان فرماندے سن کہ اما عائشہ فرماندیاں کہ میں کسے وی حضور دی بیوی تے رشک نہیں آیا، لیکن جدو انہاں دا حضور تذکرہ فرماندے سن تے میں رشک آوندا سی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان دے آن والی پہلی شخصیت خواتین وچوں حضرت خدیجہ نے. اور حضرت خدیجہ وہ خاتون نے جنہ اتے جبریل امین نے اللہ نے عرشاں تو جبریل امین دے ذریعے سلام نازل فرمایا تھا. اور اے وہ خاتون نے جنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح دی پیشکش فرمائی سی کہ یا رسول اللہ میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں، میں قبول فرما لو. تو کسی سہلے اور نیک آدمی نو اگر کوئی عورت جو عاقل بالغ اور خود مختار ہے وہ ایسا کہہ دے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے. حضرات محترم بی بی خدیجۃ الکبریٰ مکے دی امیر ترین عورت سن، ریچ لیڈی جس نو کہندے ہوتے سی، اور بزنس وومن سن، یعنی آپ بزنس کر دیا سن اور بہت مال سی، آپ کو بہت دولت سی، بہت ثروت سی. تو رسول اللہ دی اس ویلے عمر سی تقریباً 21 سال یا 25 سال، 25 اور 21 دے راؤنڈ اباؤٹ سی. رسول اللہ تجارت فرما دے سن. تو اتفاق ایسا ہویا کہ رسول اللہ سرکار کو اپنا مال نہیں سی اور خدیجہ پاک کو بندہ کوئی نہیں سی جڑا تجارت دا سامان لے جائے. حضور کسے دا مال لے کے جاندے سن تے اماں جی ہوری کسے نہ کسے نے مال دے کے بھیج دے سن. تو مکے دیاں پاک فضاواں وچ خالق کائنات نے اے سبب پیدا فرمایا کہ اماں خدیجہ پاک نو کسے دسیا کہ جے تساں سامان بھیجنا ہے نا ملک شام تے مکے وچ ایک نوجوان ہے محمد. اگر آپ نوٹ فرماؤ تو حضور دے روضہ اقدس تے لکھے ہے محمد صادق الوعد الامین. محمد او نے جڑے وعدیاں دے سچے نے تے امانت دار نے. بھائیا بندہ او جڑا وعدے دا سچا ہوئے تے امانت دار ہو، لیکن دنیا وچ اے دوویں چیزاں انتہائی نایاب نے. تو جڑی شے نایاب ہوئے بھائی قیمتی بھی تے وہی ہوندی نا. انتہائی نایاب وعدے دی پابندی اور امانت دار، صادق الوعد الامین. تو تسی انہاں نے اپنا مال دے کے بھیجو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بارے اے جدو بات سنی انہاں فرمایا ٹھیک ہے انہاں نال گل کرو. جدو اے آفر حضور تک پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا نال مشورہ کرا. انہاں اپنے چچا نال مشورہ کیتا، مشورہ کر کے قبول فرما لیا. تو حضور جدو مال تجارت لے کے جان لگے نا تو ماں جی انہوں نے اپنا ایک غلام سی میسرا اس نے کیا کہ تو ساڈی طرف نال جا چیکنگ کری کہ محمد کیسے تاجر ہے. قافلے دے نال چلے سرکار ملک شام چلے گئے. جدو واپس آئے تو اماں جی نے ایک چیز دیکھی. اب اپنے محل دی چھتے کھڑیاں سن تو آپ نے دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں تو اتے سایہ ہے، توپ نہیں لگ رہی. آپ نے اس چیز کو نوٹس کیتا. لیکن اس تو بعد پھر انہوں نے بلایا اپنے اس غلام نو جڑے
نال گئے سن کہ بھئی تساں اس واری تہاڈا بزنس ٹرینڈ کیسا رہا اور تہاڈا بزنس ٹرپ کیسا رہا اور تساں محمد پاک نو کیسا تاجر پایا. او صفات نے جڑیاں بندیاں دے اندر ہن گھٹدیاں جا رہی ہیں. یہ صفات نے جڑیاں گھٹ رہی ہیں لوگاں اور اے اصل مسلمانی ہے. اجے حضور نے اعلان نبوت تے فرمایا ہی نہیں. اے نبوت دے اعلان تو بھی پہلا دیاں گلاں نے جڑیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے بندے چ. تو انہاں پوچھا کہ تو محمد پاک نو کیسا تاجر پایا؟ بھائی ذرا توجہ فرمانا. اس آخیا جی وکھرا ہی پایا. پوچھا کیویں؟ فرمایا سارے تاجر قسمہ چک کے مال بیچ دے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قسم اٹھا کے مال بیچ دیا نہیں ویکھیا. ایک گل یاد رکھو، جن تہاڈی زبان تے اعتبار نہیں نا ان تہاڈیاں قسماں تے بھی کوئی نہ ہونا، کیونکہ قسم بھی تے اس سے زبان نال ہی اٹھائی جے نا. اپنی زبان نو اس قابل کرو کہ تسی گل کرو تے لوگ تہاڈی گل تے سٹینڈ لین کہ مرد گل پیا کردا ہے، بندہ گل پیا کردا ہے، گل تے کھڑا رہے. گل اپنی دے اتے اتنا پیرا دیا کرو. یہ صفت انسان دے اندر اچھے انسان دی صفت ہوندی ہے کہ وہ گل کرے تے پھر گل تے کھڑا رہندا ہے. اور دنیا پرست لوگ اپنے فائدے واسطے ہر شے بدل دے، مگر حضور ایسا نہیں سن فرماتے. یہ حضور قسم نہیں سن اٹھان دے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر مال کی میں بیچ دیا ہے، یہ قسم نہ اٹھان دے. انہوں نے فرمایا جی وہ اپنے مال دے عیب بیان کر دیا ہے. جڑا حضور دا مال ہوندا سی نا بیچنے والا، اندے عیب بیان کرتے سن کہ یہ عیب ہے، اے بھی عیب ہے، اے بھی عیب ہے، اے بھی عیب ہے. تو اماں جی فرماندیاں نے جی عیب آپ بیان کر دیا ہے تو یہ مطلب ہے پھر مال بھی کیا نہیں ہونا. فرمایا جی عیب پہلا بیان کر دیا ہے تو مڑ صفتاں بیان کر دیا ہے. عیب جتنی فصاحت اور بلاغت حضور نو اللہ نے دیتی اس ساڈے نا پنجاب دے فوک کلچر وچ ایک روایت ہے میں کوئی عاشق سی تے او دا یار بانڈے ویچدا، او جاندا سی تے بانڈیاں لو کوئی نہ ویندا، یار لو ویندا رہندا تے خریددا رہندا سی. اے سنیا ہے میں وہ بانڈے ویندا رہندا کوئی نہیں سی، کچے نے پکے نے یار لو. میں جدو پڑھ رہا سا تے میں گیا جڑے حضور کولوں خریدن آوندے ہونے وہ مال الو کتھے ویندے ہونے نے، وہ تو سرکار الو ویندے رہندے ہونے. اللہ اکبر. وہ اکھاں تو قربان جاواں جنہاں نو ایڈا سونا تاجر ملیا. اس عزیزہ نے من بی بی فرما دیا نے پھر مال بکیا نہیں ہونا. جناب میسرہ فرما دینے سارے تو پہلا ساڈا بکیا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جیڑا تاجر مال وچ دھوکھا کرے اور ملاوٹ کرے وہ دی تجارت حلال نہیں. رسول اللہ فرما دیں من غش فلیس منا، جیڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈا نہیں. آپ مال وچ ملاوٹ مت کرو، اور اگر کرو تو گاہک نو دسو کہ دے چاہے چیز ملائی. اگر دسو کہ کسی وجہ تو ملاوٹ کرو گے یا کسی وجہ تو ملاوٹ ہو جائے تو آپ گاہک نو دس دیو تو پھر آرام نہیں ہے. مگر ساڈے ملک وچ ملاوٹ نو ثواب سمجھ کے کیتا جاتا ہے، اور وہ کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا جڑا ملاوٹ نہ کرے. بھائی صاحب 1 کلو دودھ دے تو لے کے چاولاں دیاں فیکٹریاں تک کوئی چیز ایسی نہیں جدے وچ لوگ ملاوٹ نہ کرتے. ہر چیز وچ ملاوٹ کرنا لوگ اپنی سمجھ دیں کہ ساری بزنس ٹرک ہے. بھائی یہ بزنس ٹرک نہیں، یہ حرام ہے. کہ رسول اللہ نے منڈی میں سرکار گئے تو گندم دے ڈھیر وچ ہاتھ ڈالے، تھلو گلی گندم سی اتے خشک سی. آپ نے کٹ کے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں. تو بھائی صاحب خدا را رزق حلال پیچھے اپنی عاقبت خراب نہ کرو، اپنی قبر نہ آگ نال بھرو. تھوڑا کھا لو، تھوڑا کما لو، مگر رزق حلال کمان دا ذہن بڑھاؤ. ساڈے بندے بڑے عجیب نو آندے جی تجارت چلدی نہیں.
میں کہا تسی یہ فارمولا کتوں پڑھیا؟ پاگلو، جاپان والے مسلمان نے یا کافر؟ انہاں دی چیز میں خریدا نا، اتنے میڈ ان جاپان لکھیا ہوئے، میں اکھاں بند کر کے خرید، میں یقین ہے کافر نے جو بنایا انہوں نے صحیح بنایا، تو یہ اتنے لکھا ہوئے میڈ ان پاکستان، میرے وال کھڑے ہو جانے میں چیک کر لیں، انہوں پتہ نہیں بچوں کی نکلنا۔ تو پھر تجارت معیشت انہوں دی اچھی چل رہی ہے یا ساڈی اچھی چل رہی ہے؟ بھائی دو نمبریاں کرن والوں دی معیشت کدی کامیاب نہیں ہوئی۔ تسی پاکستانی معیشت دا حال ویکھو، یورپ جیسے کفار دی معیشت ساڈے نال اچھی ہے، کلمہ پڑھن والے دی معیشت ڈاؤن ہے، وجہ وہ جو کہندے نو پورا کرتے، اسی کہندے کچھ ہو رہا کردے کچھ ہو رہا۔ ساڈا تجارت دا طریقہ رسول اللہ سرکار دے تجارت دے طریقے تو ہٹ چکیا ہے، اور انہاں دا تجارت دا طریقہ حضور دے طریقے نال میچ کر رہے ہیں۔ تو معیشت سچائی نال ترقی کر دی ہے، معیشت بھلائی نال ترقی کر دی ہے، دو نمبریاں نال معیشت ترقی نہیں کر دی۔ عزیزان محترم سنیے اور یاد فرما لیجیے، میرے نبی پاک سرکار اپنے مال دے عیب بیان کر دے آئے۔ میں ایک گل کردا ہوں، تسی جڑے جٹ ہو، تسی مجھ ویچن لگیاں کدی اوندا عیب بیان کیتا ہے؟ بلکہ دو ترے نال قسماں بھی اٹھا چھڑ، تو پھر غلطی تے اسی بھی کر رہے ہیں نا بھائی صاحب، ساڈے وچ بھی تھوڑی جی بلکہ غلطی تے ہو گئی۔ سرکار خوبیاں بیان کر دے، اما جی فرمایا جے تسی انج بیچتے رہے ہو تو پھر بکیا نہیں ہونا۔ فرمایا بی بی جی ساریاں تو جلدی ساڈا بکیا، انہاں کہا جے اتنی جلدی بکیا ہے تو پھر نفع نہیں ہویا ہونا۔ فرمایا جی سب تو زیادہ نفع ایس واری لے کے آیا۔ اما جی تھوڑی دیر سوچیا، سوچ کے تو انہوں نے ایک سہیلی سن حضرت نفیسہ، انہوں نے بلا کے فرمایا نے نفیسہ جیڑا گاہک نال دھوکھا نہیں کرتا وہ بھلا گھر والے نال دھوکھا کیویں کرے گا؟ تو میرا رشتہ لے جا تے محمد پاک نو آ خدیجہ پاک گلیا ہے، میں بھی قبول فرما لو تے میرا مال بھی قبول فرما لو۔ سونا میں بھی قبول فرماؤ تے میرا مال بھی قبول فرماؤ۔ اما خدیجہ الکبریٰ آپ دا رشتہ جدو گیا رسول اللہ کو، جملہ نوٹ کیجیے، حضور نے فرمایا میں مشورہ کروں گا۔ مطلب بھائی کوئی کام بھی کرن لگیا جیڑے توانوں لگے با ساڈے مخلص نے انہاں نال مشورہ کر لیا کرو، کدی کلیاں کام نہ کریا کرو۔ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، خدا را دین دی اس رمز نو سمجھو، کائنات وچ رسول پاک تو سیاںا کون؟ بولو بول دے نہیں؟ اس وجہ تو ساڈے معاشرے چ بندے بہت بڑیاں غلطیاں کرتے ہیں، بہت بڑے غلطان کرتے ہیں، بلنڈر کرتے ہیں۔ آپے سیانے نہ بنیا کرو۔ خالق کے کائنات تو کوئی علم والا ہے؟ تو جدو اللہ حضرت آدم نو بنایا مشورہ کنہ نال کیتا ہے؟ بولے نہیں؟ آئیے حضرات اللہ دا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ پوچھیا نا میں بنان لگا، انہوں پوچھن دی کوئی لوڑ ہے؟ تو پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ تے جنہ وچ ایویں تھوڑا تھوڑا انگاڑ ہے عقل دا، تو آندن ساڈا تو سیاںا ہے ہی کوئی، اسی آپے جاننے ہیں ساڈے تو بہتر۔ بھائی ایسا نہ کرو۔ اللہ فرماندے ہیں امرہم شورا بینہم، اپنے معاملات نو لوگاں دے مشورے نال حل کرو۔ یاد رکھو حضور فرماندے نے عقلاں عقلاں دی مدد کر دیاں نے، عقلاں عقلاں دی مدد کر دیاں نے۔ تو میری عقل بعد اوقات اور اینگل تے سوچ رہی ہوندی ہے، میرے کسی اور دوست دی عقل اس اینگل تو پردہ اٹھا کے دوجے پاسوں بھی شو کر دی کہ دا جدو دو چار عقلاں چوں گل ہو کے آ جائے نا، ادو وہ گل تھوڑی جی ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اور میرے نبی پاک فرماندے جدو مشورہ کرن لگو تے مشورے وچ ایک بندہ وہ رکھیا کرو جی دا نام محمد ہوئے، تہاڈا مشورہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو مشورہ کرنا سیکھو بھائی صاحب، مشورے تو بغیر کدی کام نہ کرو، سارے جہان نال کرن دی نہیں لوڑ، جڑا تہن لگدا ہوئے میں میرا بیلی ہے۔ ایک جملہ اور سن لو، بندے دی زندگی وچ ایک بندہ ای ہو جا ضرور ہونا چاہیے جہدے نال بندہ اپنی ہر گل شیئر کر سکے۔ جی زندگی جو بندہ کوئی نہیں، وہ بندہ ادھا ہے۔ اور اے نہیں میں فلانی گل میں یہ نہیں دسنی، نہ ایک ہی ہو جا ہونا چاہیے جن تسی اپنی ہر گل دس سکو تے جہاں تہاڈی ہر گل نو اپنے سینے میں رکھ سکے، تمہیں زندگی مزہ آئے گا اور تمہیں یہ بہت نفع ہوئے گا۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی تواڈے کول ایسی ہستی ہونی چاہیے، ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے، وہ تہاڈا دوست ہوئے، یار ہوئے، پیر ہوئے، وہ تو کوئی ہوئے نہیں من استاد ہوئے، تہاڈا پیو ہوئے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جن تسی اپنی ہر گل دس سکتے ہو، وہ تمہیں سکون محسوس ہویا کرے۔ میرا کام تمہیں دسنا ہوتا ہے، اگوں تساں اپنی مرضی آپ کرنی ہوتی ہے۔ عزیزان من، اما جی نے فرمایا جاؤ رسول اللہ دی بارگاہ جج کرو، سونیا اما خدیجہ پاک دی طرفوں پیغام آیا ہے کہ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید۔ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ دے سامنے، سرکار کعبہ دے سامنے کھلے ہو گئے تو قرآن پہ پڑھ دیا ہے۔ میں کئی باری سنگیاں سنانا بھائیا، میرے نزدیک ایسا ہے کہ جی حضور کعبے دے سامنے ہونا تو حضور کعبے دی زیارت نہیں کر دے، پھر کعبہ حضور دی زیارت پیا کرتا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے بڑیاں دی زیارت کر دے نا۔ تو سرکار کھڑے سن اور قرآن پڑھ رہے سن، ہاں جی قرآن دی تلاوت حضور فرما رہے سن۔ تو عرب دا ایک بہت بڑا قبیلہ سی، او دے سردار طواف کعبہ کرنا ہے۔ کعبے دا طواف حضور دی بعثت تو پہلے بھی کردے سن مکے والے اور عرب والے، حج بھی ہوندا سی اور طواف بھی ہوندا سی۔ وہ طواف کرنا ہے، حضور قرآن پہ پڑھتے سن تے سامنے دار الندوہ وچ بیٹھ کے کافر تلاوت سننے پہ حضور۔ جدو انہاں نے اوندیاں ویکھیا تو انہاں کہا بھائی جی اے سن لیا نا قرآن تے اس کلمہ پڑھ جانا جی، تے جی اس کلمہ پڑھ لیا تے سردار بندہ ہے پورے قبیلے پڑھ لینا ہے، تے جی پورے قبیلے پڑھ لیا تے پارٹی ڈھیر باری ہو جانی ہے، اس بندے نورا لیا۔ انہاں بلا کے لیا، انہاں نے کہا جی سر جی اتنے بیٹھو، تو انہیں گل کہنی سی۔ انہاں نے کہا کی؟ انہاں نے کہا وہ جڑا بندہ ہے نا وہ کوئی پڑھ کے جادو کرتا ہے، جڑا سن لے وہ پچھلے سارے کام بھول جاندے، وہ دا ذہن کام کرنا چھڑ جاندہ ہے۔ تے اسی تو عرض کرنی سی کوئی او نہ سنیا جے۔ عزیزان من، اتھے اللہ دا قرآن فرما دے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا قرآن سن لیا انہاں قرآن والے دا عاشق ہو جانا۔ انہاں نے کہا بلاؤ جلدی کرو، انہاں نے کہا بھائی نہ سنی تم ہی اس سے پاسے ہو جانا ہے۔ انہاں نے کہا یار میں ان طواف کرن آیا، میں کراں کی؟ انہاں نے کہا سارا روئی لو کرنا چپا لو۔ انہاں نے کہا بڑا چنگا کام کیتا جے لیاؤ، انہاں روئی کرنا چپان لگے تے کوئی چکا فر بولیا، اسے کہا ویکھی بھی نہ، ہائے 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 ہائے، اسے کہا انہاں کمڑے اندے پتا کوئی نہیں، سمجھ دن صرف سنیا کچھ ہوندہ ہے، ویکھی بھی نہ ویکھیا بھی کچھ ہو جاندہ ہے۔
انہاں کہا چلو چنگا کیتا جے دس چھڑیا جے میں نہ ویکھاں گا پھر جے ایسی بات ہے وہ کرنا چروئی پا کے دل اشتہیا کر کے بہت دور نہیں ویکھنا میں کہندا ہونا اس بندہ انجدہ بنیا ہے ان جدو آکھیے نا با ایدو نہ ویکھیں وہ دا بڑو دو ویکھن تے بڑا دل کرتا ہے کہ بابو نہ ویکھنا بندہ ہے ہی انجدہ یہ طبیعت ہی ایسی انہاں جدو آکھیا نا با ایدو نہ ویکھیں اسے کہا ٹھیک جدو حجر اسود کو طواف شروع کیتا اگلے کونے تے حتیم حضور حتیم دے اندر کھڑے سے ان اتھو ٹرے پیر چکیا تے دل آکھیا وہ جوان دے ہے نہ ویکھی تے بالا نہ ویکھی ایویں تھوڑا جا تے ویکھنا یار ہائے 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 اوہ تے اے بادشاہ منوا لیندا ہے نہیں سمجھ آئی گل اے منو تسی بھی بھائی اے جڑا ایتھے نا منوا لیندا ہے جدوں منوین تے آ جائے اس ایدلی گوٹھ تو اگلے کونے تے جاندیاں نو منوا لیا میں ایک باری تھوڑا جہا ویکھنا تے ہے بھئی وہ کی ہے جنہوں آندے نہ ویکھی ویکھیاں گارڑا ہی بھول جاندے عزیزہ نے من جدو اتھے پہنچے سرکار پڑھ رہے آئے نظر اٹھائی ایک کعبے دے سامنے کعبے دا بھی کعبہ اللہ دا قرآن فرما دے وَالدُّمَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کیا سونا منظر ہوئے گا محمد علی دہوری فرما دینے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی حضرات جدو سرکار دے چہرے نو ویکھے آئے زوری صاحب فرما دینے وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر میں انہیں آکھا تو قربان جاؤں تصویر محمد کی جس دل میں چڑھی ہوگی اور محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا سرکار کے روضہ پر جب شام ڈھلی ہوگی اور ایک جملہ ہے عاشق دی اپنی ایک رنگ ہے عاشق دا اپنا ایک انداز ہے یہ وچتے نہیں ہے مطلب موجود ہے مگر سامنے بات آئی ہے تو شیئر کرنا چاہنا کہ زوری صاحب فرما دے جدو بندے موت آتی ہے نا کوئی پتہ نہیں کتنے آتی ہے موت آ جاتی ہے پھر جڑے کول بندے ہوندے نے وہ آندے چارہ کرو کوئی واہ لاؤ ڈاکٹر کو لے چلو ڈاکٹر نو لے آؤ کوئی فرسٹ ایڈ دیو کوئی ادھنا کچھ کرو یار ایک بندہ بدر جا رہا ہے زوری صاحب فرما دے جدو عاشق جائے نا وہ تو چارہ نہیں کرنا نعت شروع کرنی آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی
فرماندے نے چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا۔ بھائیا مرنا تے ہے ہی، جان دین دا بھی سواد آ جائے، عاشق مردہ پہ ہوئے تے نعت حضور دی ہو۔ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیزے ظہوری کی جب جان چلی ہوگی۔ جڑے بندے دنیا داراں تو وفا لب دے، جھوٹے غلط راستے پہ چل رہے، دنیا وچ وفا نہیں، اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے، غربت آ جائے تے امیری دے بیلی چھڑ جاندے نے، بڑھاپا آ جائے تے جوانی دے بیلی چھڑ جاندے نے، مطلب نکل جائے تے مطلب بڑے بیلی چھڑ دے دے نے، ویلا نکل جائے تے جڑے ویلے واسطے بیلی بنے آئے وہ بیلی تو انہوں چھڑ دے دے نے۔ دنیا دی تلخ حقیقت ہے، کوئی نال نہیں رہندا۔ اللہ دا قرآن بھی یہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ۔ میں پرانے دور دی گل نہیں کرتا، پرانے دور وچ بندے ہائے جڑے توڑ نہیں بہندے آئے، ہن تے منبر تے بیٹھ کے پیانا ہن زیادہ بندے وہی نے جنہاں نوں نبھان دی کوئی نہیں ہوندی، اپنا مطلب کڈن نال غرض ہوندی۔ یہ کوئی غرض ہی نہیں کہ بندہ وہ بندیاں نوں ٹیشو پیپر سمجھدے، لیکن جڑا سرکار نال لائے سائیں توڑ نہیں باندھے نے۔ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیزے ظہوری کی جب جانے۔ جدو سرکار دے چہرے تے نظر پئی نا، حضور دے چہرے نے ویکھیا کہ کعبے دا طواف بھول گیا کہ میں طواف کرن آیا سا تے میں طواف پیا کردا سا، انہاں نوں طواف بھول گیا۔ حضور دے چہرے نے ویکھی جان ویکھی جان ویکھی جان تے دل پھر بادشاہ ہے، انہیں آکھیا کنا وچ روئی کڈ، جنہاں دا چہرہ ایڈا سونا ہے انہاں دا کلام کڈا سونا ہوئے۔ جدو روئی کڈیے، گجرالے دے ایک اہل حدیث والا مولوی انہوں نے لکھیا ہے کہ اس ویلے حضور سورت مزمل پہ پڑھ دیا ہے۔ میں کیویں بیان کر سکنا پائیا، ایک ہوئے سورت مزمل، ایک ہوئے کعبہ، تے پڑھ دے آپ مزمل دی شان آڑے پہ ہوں، تو بھائی صاحب میرے ورگا بندہ ہے بیان کیویں کر سکتا ہے کہ اس ویلے کعبے چ منظر کی بنیا ہوئے۔ عزیزان من میرے حضور پڑھ رہے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ سب نو مکے لے جائے، اجے قرآن سنیے تے رونگٹے کھڑے ہو جانے، کوئی کاری قرآن پڑھے تے رونگٹے کھڑے ہو جانے، جدو حضور قرآن پہ پڑھتے ہونے میں انہاں اکھاں تو قربان جاؤں جنہاں منظر تک آئے۔ عزیزان دی وقار سرکار دا قرآن سنیا، کعبہ بھول گیا، طواف بھول گئے، سرکار تلاوت ختم فرمائی، سرکار چل پہ۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پیچھے چل پہ، انہاں طواف تے چھڑیا تے دور دے پیچھے پیچھے ٹردے گئے۔ جدو سرکار پہنچے نا گھر اپنے دے قریب، تو سرکار پلٹ کے فرما دینے بھئی تو کون ہے؟ از کہتے ہیں سنیا آپ کون ہو؟ کیونکہ انہاں تعارف اور کرایا سی نا، کہ تعارف نال بڑا فرق پہ جاتا ہے۔ فرمان لگے سرکار آپ دا کی تعارف ہو؟ میرے حضور نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔
اللہ دا رسول ہاں سنیا تہاڈا پیغام کی ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اللہ نیک منو تے فلاح پا جاؤ ساڈا تے اے پیغام ہے ہاتھ اگاں کر کے عرض کر دین سنیا این پھدو نہ ایک بار تے میں کلمہ پڑھاؤ جنہاں نو کلمے والیاں کلمہ پڑھایا ہے انہاں نے صحابی آندے نے جدو کلمہ شریف پڑھ لیا نا تے سرکار دی بارگاہ وچ واپس وہ سرکار دی بارگاہ چوں نکلے اے جملہ جڑا میں ہن بولن لگا ہے لکھیا ہے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی انہاں دے قبیلے چوں گندم مکے آوندی سی مکے گندم اگدی نہیں سی انہاں دے قبیلے چوں آوندی سی کافراں نو آکھے آندے نے جے آئندہ تساں میرے حضور نو تنگ کیتا تے میں تہاڈی گندم بند کر دینا واہ عشق میں تیرے فیصلے تو صدقے جاواں آپ نو سمجھ نہیں آئی عشق تجارت نہیں ویندا عشق یار دے نا تے تجارت قربان کر دے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی ہماری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی انہاں کیا ہوندی ہے تے ہو جائے لیکن جے گستاخی کیتی ہے حضور دی تے اساں تواڈے نال کنک دی بندش کر دینا انہاں کیا یار تینوں ہویا کی ایتھوں تے تو ٹھیک ٹھاک گیا سن فرمایا میں حضور دا ہو گیا میں اپنے سائیاں کول گیا ہوں کلمہ پڑھیا ہے باؤ فرماؤندے نے الفی اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلا دے آئی جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائی بھائی صاحب آپ سنیے اماں جی خدیجہ پاک نے رسول اللہ سرکار دا پیغام ملیا تو آپ نے مشورے نال قبول فرما لیا بھائی جان ذرا رمض نو سمجھنا جدو قبول فرما لیا نا تو میرے حضور دلے بنے میں قربان جاواں اماں خدیجہ پاک دی عمر 40 سال دے قریب سی تے حضور دی 21 سال یہ دا مطلب ہے جے عورت دی عمر زیادہ ہوئے تے مرد دی عمر تھوڑی بھی ہوئے تے نکاح ہو سکتا ہے اور سکسیسفل لائف گزاری جا سکتی خوبصورت زندگی گزاری جا سکتی جیسی کہ اماں جی تے رسول اللہ دی زندگی کائنات کی سب تو مثالی زندگی ہوئے جی رسول اللہ نے اماں خدیجہ نال گزاری رسول اللہ انہوں نے وصال تو بعد بکری ذبح کرنی تے اماں جی دیاں سہیلیاں نو گوشت گلنا اماں جی فرمانا یا رسول اللہ تسی انہاں نال انج انہاں دا ذکر کر دیو جویں دنیا تے اور عورت ہی کوئی اللہ اکبر کبیر میرے نبی پاک سرکار اپنی پہلی بیوی نال سب تو زیادہ محبت فرماتے سن اور فرماتے سن کہ اس وقت میرے کول مال نہیں سی جدو خدیجہ نے میرے تے مال قربان کی خدیجہ ہی تو اللہ نے مینوں اولاد عطا فرمائی حضرات مسئلہ سنیے اماں جی جدو حضور دی بارگاہ چاہیے اپنا سارا مال حضور دے قدمہ کرے لے سنیا مال بھی تیرا تے اسی بھی تیرے سبحان اللہ ایسی بیوی ہوئے تے زندگی جنت ہوندی میں آپ دی خدمت عرض کرانگا خدا را خواتین نو کدی بھی عورت دی عزت کریا کر بیویاں ماریا نہ عورت نو مارنا کیڑا کمال کمزور ہے تسی مار لو گے تو کی کرے گی بیچاری رو لوے
لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا کدی عورتاں ماریا نہ کرو مرد ہوئے جدے تعلق دی وجہ تو عورت نو احساس ہوئے کہ دنیا دی کوئی نظر میرے لونی دیر تک اٹھا کے مائی دا لال تک نہیں سکتا کوئی جنی دیر تک میرا خامد میرے نال کھلوتا ہے۔ مرد دا کام ہے عورت نو پروٹیکشن دینا، عورت دی حفاظت کرنا۔ تواڈے ہوندیاں تواڈی عورت نو حفاظت دا احساس ہوئے تے تسی مرد ہو۔ مردانگی دا نا ہے کہ تواڈی بیٹی تواڈے ہوندیاں اپنے آپ نو محفوظ محسوس کرے، تواڈی بہن تواڈے ہوندیاں اپنے آپ نو محفوظ محسوس کرے، تواڈی بیوی تواڈے ہوندیاں اپنے آپ نو محفوظ محسوس کرے تے تسی مرد ہو۔ تواڈے اندر اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ عورتاں تواڈے کول اپنے آپ نو حفاظت وچ محسوس کرن، کدی بھی کسی عورت دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہ کرو، عورت دی مرضی پوچھ کے ٹریا کرو۔ خواتین دی مرضی ضروری ہوئی، شادی دے موقع تے نکاح دے موقع تے بچیاں کو پوچھنا لازم ہے، زبردستی مت کرو۔ حضرت محترم خواتین نو گالم گلوچ کرنا، گھراں وچ تھپڑ مارنے نہ کریا کرو۔ عورت بیمار ہے تسی کھانا پکا کے دے دیو، ایسا کریا کرو۔ عورت تو انواع کے بچہ کھلاؤ کھلاؤ، عورت بیمار ہے تو انواع کے میرے سر نو دباؤ تے انہوں دباؤ۔ یہ دے نال بندہ رن مرید نہیں ہوندا۔ میں کہندا ہوں نا رن مرید ادو ہوندا ہے جدوں انہوں آندا ہے شہر جا تے میرا سودا بھی تو خرید کے لے، ادو رن مرید ہویا ہے۔ عورت نال محبت کرو، عورت نال پیار کرو، عورت نال گھر وچ حسن سلوک کرو۔ اے میرے نبی پاک سرکار دی اور دین دی تعلیمات نے۔ جملہ سنو تے شالا عورت ہوئے تے خدیجہ پاک ورگی ساری زندگی حضور نال وفا کی تھی، ہر مشکل گھڑی حضور دے نال کھلوتے، حضور دے نال کھلوتے۔ پہلی وہی آئی تیر سرکار گھر آ کے سب تو پہلے اماں خدیجہ نے دسیا اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اماں خدیجہ پاک نے چادر اڑا کے جڑیاں تسلیاں دیتیاں نا حضور نے، وہ تاریخ دیا کتاباں چجے بھی لکھیں کہ سونیاں تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ ہائے 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 تے ساری زندگی گزار کے جدو اماں جی خدیجہ بیمار ہوئے نا، مکہ شریف معلہ قبرستان دے اندر آپ کی قبر مبارک، جدو اماں جی بیمار ہوئے تھے آپ کو محسوس ہویا کہ میں فوت ہو جانا ہے، تے اپنی ساریاں تو چھوٹی دی سیدہ فاطمہ نو بلایا تے فرمایا بیٹا میں ویکھیا تیرے بابا محمد تیرے نال بہت پیار کر دے، میں تیرے وسیلے نال ایک چیز تیرے بابا جان کو منگنا چاہتی۔ پوچھا کی؟ فرمان لگے بیٹا اپنے بابا جان کو کہو کہ جدو پہلی وہی آئی سی نا تے انہاں چادر طلب کیتی سی، وہ جڑی چادر میں ادو اڑائی سی نا وہ چادر میں نو عطا کر دے۔ امی جی تسی وہ چادر کی کرو گے؟ فرمایا بیٹا جدو میں دنیا تو جاواں تے سرکار دی چادر اوڑ کے جاواں گی۔ ہائے میں حضور دی چادر دا کفن بنا کے قبر جا اس واسطے منگنا چاہنی ہاں۔ تو میں کہنا ہونا اپنی تقریر دے دوران کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو وسیلہ بنا کے حضور کو منگن دی جاچ اماں خدیجہ پاک نے دسی ہے۔ اگر تسی کوئی چیز حضور تو منگنا چاہو تو دا طریقہ ہے اماں خدیجہ پاک سرکار نے دسیا کہ فاطمہ زہرا دے وسیلے نال منگیا کرو حضور عطا فرمائے۔ آپ سب بھائی روزہ رکھیا کرو، رمضان شریف دے اندر روزہ رکھو، صرف جمعہ دا روزہ فرض نہیں باقی روزے بھی رکھیا کرو۔ روزہ انسان دی صحت ہے، میں پچھلے جمعے تے بھی تو دسیا سی، پھر تو دس رہا کہ روزہ صحت ہے، روزے نال بھائی صاحب آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ میں روزے تو پہلے رمضان تو پہلے استاد جی 2 مرتبہ انسولین لگاتا سا، ایک باری صبح ایک باری شام، 2 باری ٹیبلٹ کھانا سا، ایک باری صبح تے ایک باری شام۔
ہوں میں پہلے روزے دو جڑے سن وہ ایک ٹائم انسولین چھوڑیے، ہوں اس تو دو روزے اور گزرے تو دوسرے ٹائم دی انسولین بھی چھوڑ گئی، تیسرے چوتھے روزے آ کے میں ایک ٹائم دی دوائی چھوڑ دیتی ہے۔ ہوں میں صرف ایک وقت شام نو جدو افطاری کرنا تو میں ایک گولی کھانا، باقی ساری دوائی میری ختم ہو گئی جڑی میں کھاندا سا روزہ رکھن دی برکت دی وجہ۔ میں پہلے بھی اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا سا، لیکن جدو دے میں روزے شروع کیتے نے ادو دا میں اگے اپنے آپ کو سپر فٹ فیل کرنا۔ اب یقین فرماؤ کہ سپر فٹ فیل کرنا میں اپنے آپ کو کہ میں سپر فٹ ہو گیا، پہلے فٹ سا ہوں سپر فٹ ہاں، کہ روزہ اتنی قوت عطا کرنا ہے بندے۔ یہ پرانی تھیوری سی کہ ماڑے نہ ہو جاوے جے، لسے نہ ہو جاوے جے، تھوڑا کھایا کرو، تھوڑا جا وہ کچھ کھا پی لیا کرو۔ بھائی ہوں ساری دنیا دے ڈاکٹر دے تے اتفاق کرتے ہیں کہ تھوڑا بھوکے رہ لویا کرو، تھوڑا کھایا کرو، خدا راہ تھوڑا کھایا کرو، اے اللہ دیا بندیاں تھوڑا کھایا کرو۔ تو جیڑا روزے رکھ دے بھی ہو نا، تسی جس لئے روزہ کھول دے ہو نا، تسی پھر سارا کھول چھڑ دے۔ بھائی جی تھوڑا جہا کھولیا کرو، تسی پھاٹک لا چھڑ دے ہو، انج نہ کریا کرو، مہربانی کریا کرو۔ روزہ افطار کرن دا مطلب ہے کہ تسی اتنا کھاؤ جیڑا تانوں طاقت دے وے تسی تراویح پڑھ سکو۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تقریباً 13 سال تو شوگر دا مریض ہوں، اور آج بھی اپنے آپ کو سپر فٹ محسوس کرنا اور روزہ رکھنا تے 3 دے 3 رکھنے، نیت میری ہے نا، تے اجے تک نہیں چھوڑے۔ میں پورا گھنٹہ ورزش کرنا اللہ دے فضل نال، اور جدو دا رمضان چڑھیا میں کنک نہیں کھادی۔ میں کدی کدی سوچنا حضرت آدم نو اللہ منع کیتا بھائی کنک نہ کھائے، کوئی راز اندے چ بھی ہے۔ میں گندم چھوڑیے، گندم اور چاول چھوڑن دی وجہ تو میری بیماری نکل گئی، اور یہی مرض ہے کاربوہائیڈریٹ مرض ہے چکنے، چونکہ ایک الگ مسئلہ ہے اتباس نہیں کر دے، لیکن میں نہیں ضرور تو آنا کہ بندہ شوگر دا مریض بھی جو روزہ رکھ سکتا ہے۔ یار جیڑا صحت مند ہے انہوں کیڑی مرض ہے؟ کوئی بندہ قبرستان روزے دی وجہ تو نہیں جاتا۔ پورے رمضان وچ قرآن دی تلاوت کریا کرو، صبح اٹھ کے اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو۔ حضور ہر رمضان وچ ایک واری قرآن سن دے آئے ایک واری قرآن پڑھ دے آئے، کم از کم آپ بھی اتنا ضرور کرو۔ اور رمضان وچ اپنے مال دی زکوٰۃ نکالو، فطرانہ ادا کرو، اور زکوٰۃ اپنے مال دی جو تواڈے کول مال ہے ان گنو گن کے ان دی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی غریب تواڈے گھر دے قریب ہے ان بھی روزہ رکھوا دیا کرو یا کھلوا دیا کرو۔ تے اپنے دوستاں نو مسجد وچ لے کے آؤ، اس مہینے میں زیادہ تو زیادہ ساتھی نمازی بنو، زیادہ تو زیادہ خیرات کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ویسے حضور خیرات کرتے سن، پر اس مہینے حضور انج خیرات کرتے سن جی میں بارش وستی۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور آپ سب بھائیاں برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔